بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا 5واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم مسلمانوں کی حبشہ کی طرف ہجرت کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب کفار مسلمانوں پر بے انتہا ظلم و ستم کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کی رحم دلی اور انصاف پروری پر نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کو مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ اس اجازت کے بعد ایک مختصر سا قافلہ جس میں صحیح قول کے مطابق 12 مرد اور 5 خواتین تھیں، حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں حبشہ کے لیے روانہ ہوا، اور وہاں پہنچنے کے بعد یہ لوگ امن و امان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے مکہ کے دوسرے مسلمان بھی وہاں ہجرت کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کی تعداد 80 کے قریب ہو گئی۔ نبوت کے 6 سال کے شروع میں حبشہ کے مہاجرین تک یہ غلط افواہ پہنچی کہ مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر ان میں سے 33 افراد مکہ واپس آ گئے۔ مکہ کے قریب پہنچنے پر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ حبشہ واپس جانے کی بجائے مکہ آ گئے، اور یہاں آنے کے بعد کفار نے ان پر پہلے سے زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ نبوت کے 6 سال مشہور قول کے مطابق 83 مرد اور 18 عورتیں حبشہ کے لیے روانہ ہوئیں۔ اس طرح مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد حبشہ میں جمع ہو گئی۔ جب قریش نے دیکھا کہ مسلمانوں کو حبشہ میں ایک محفوظ جگہ مل گئی ہے اور دھیرے دھیرے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے باہمی مشورے سے یہ عہد نامہ لکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا۔ اس عہد نامے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ان لوگوں سے خرید و فروخت نہ کی جائے، اپنی لڑکیوں کی ان سے شادی نہ کی جائے، اور نہ ہی ان کی لڑکیوں سے نکاح کیا جائے، ان سے گفتگو تک بھی نہ کی جائے، ان کو کوئی شخص کھانا دینے کی کوشش بھی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا شخص دے رہا ہو تو اسے بھی روکا جائے، اور انہیں گلیوں اور بازاروں میں گھومنے پھرنے سے بھی روک دیا جائے۔ یہ بائیکاٹ اس وقت تک رہے گا جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ اس کے بعد اس عہد نامہ کو بیت اللہ کی چھت سے لٹکا دیا گیا۔ چنانچہ ابو طالب بنو ہاشم اور بنو مطلب کو لے کر مسجد حرام سے 300 میٹر کے فاصلے پر واقع شعب ابی طالب کی گھاٹی میں چلے گئے۔ مسلمان 3 سال تک نہایت بے سر و سامانی کے عالم میں اس گھاٹی میں مقیم رہے، درختوں کے پتے کھا کھا کر زندگی بسر کرنے لگے۔ بالآخر قریش کے چند آدمیوں نے مشورے سے اس بائیکاٹ کو ختم کیا۔ نبوت کے 7ویں سال محرم الحرام کے مہینے میں اس عہد نامہ کا اعلان کیا گیا، اور نبوت کے 9ویں سال کے اختتام پر اس بائیکاٹ کو ختم کر دیا گیا۔ اس حادثہ نے مشرکین مکہ کی بے اطمینانی اور بڑھا دی۔ ان سے کسی پل بھی مسلمانوں کا سکون ہضم نہ ہوا، اور ہر حال میں مسلمانوں کے امن کو فساد میں بدل دینا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو تیار کیا۔ انہوں نے نجاشی اور اس کے درباریوں کے لیے تحفے تحائف جمع کیے اور اسے لے کر نجاشی کے پاس چلے گئے۔ کفار مکہ وہ تحفے تحائف بادشاہ نجاشی اور اس کے درباریوں کو دے کر اپنا مطلوب اس سے منوانا چاہتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ کسی بھی صورت میں مسلمانوں کو واپس لانا ہے اور انہیں بے یار و مددگار کر دینا ہے۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر بادشاہ کو تحفے تحائف دیے اور پھر اپنا مدعا پیش کیا اور کہا کہ ہماری قوم کے کچھ نوجوان اپنے ہی لوگوں سے اور اپنے دین سے بغاوت کر کے آپ کے پاس آپ کے ملک میں پناہ گزین ہو گئے ہیں۔ وہ نہ آپ کے دین کو مانتے ہیں اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد کا دین، بلکہ وہ تو ایک نیا دین لے کر آئے ہیں۔ اتنے میں بادشاہ نے مسلمانوں کو بلوایا اور ان سے صورتحال دریافت کی،
اور ان میں سے ان کے کسی ایک رہبر کو بات کرنے کی اجازت دی۔ اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا تعارف اپنی پرکیفیت اور سوز و گداز انداز میں بیان کیا کہ اے بادشاہ، ہم جہالت میں مبتلا تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، رشتہ داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس کی عالی نسبی سچائی، امانت اور پاک دامنی سے ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھا۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں، اسی کی عبادت کریں، اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے رہے ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتوں کو جوڑنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ یتیم کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ حکم بھی دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی اور بھی خوبیاں گنوائیں اور پھر کہا، ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی۔ چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال سمجھا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے جھگڑ پڑی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بت پرستی کی طرف لوٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم اور قہر کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دی، اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات بڑے تأثر کے ساتھ سنائیں۔ پورا مجمع متاثر تھا، خود نجاشی رو رہا تھا اور ان کی داڑھی بھی تر ہو گئی تھی۔ نجاشی بے ساختہ بول اٹھا کہ یہ وہی کلام ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ قریش کے قاصدین نے جب یہ دیکھا تو وہ گھبرا گئے، اور انہیں محسوس ہونے لگا کہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، کیونکہ نجاشی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معتقد تھا۔ ایسے میں انہوں نے غور و خوض کے بعد یہ اعتراض کیا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بری باتیں کہتے ہیں، ان کا وہ عقیدہ نہیں جو تمہارا عقیدہ ہے۔ چنانچہ نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کیونکہ نجاشی تثلیث کا عقیدہ رکھتا تھا، اس لیے یہ مرحلہ بہت ہی نازک تھا۔ اس سوال کے جواب پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی لے کر آئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور روح اللہ اور کلمت اللہ ہے، جسے اللہ نے کماری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا کہ تم جاؤ اور میری حکومت میں امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر بھی تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے گوارا نہیں ہے کہ تم میں سے کسی آدمی کو میں ستاؤں اور اس کے بدلے میں مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے۔ پھر نجاشی اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ ان دونوں کو ان کے ہدایہ واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اللہ نے مجھے جب میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کی راہ میں ان لوگوں سے یعنی مشرکین مکہ سے رشوت لوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح مسلمانوں کو امن فراہم کیا، اور ایک طویل آزمائش کے بعد مسلمانوں کی اس جماعت نے چین کا سانس لیا اور قریش کے قاصدین خالی ہاتھ لوٹ کر آئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد وہ دونوں اپنے ہدیے اور تحفے لے کر بے آبرو ہو کر واپس چلے گئے، اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کے زیر سایہ مقیم رہے۔ آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی دین پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے،
اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔